بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، ایزی پبلشر کی جانب سے خوش آمدید۔ آج ہم غالب اردو جماعت دوئم سبق نمبر 7 صفحہ نمبر 46 تا 50 پڑھیں گے۔ سبق نمبر 7 میں ہمارے پاس ہے اچھا بچہ، اس کی مشق ہے، الفاظ اور معنی ہیں۔ آئیے جانتے ہیں الفاظ کے معنی کیا کیا ہیں۔ بچہ، کم عمر، صحت، تندرست، سلجھے، مہذب اور اچھے اخلاق والا، وقت، لمحہ، چستی، چالاکی، نیک عمل، اچھے کام۔ جی پیارے بچوں، آپ نے بتانا ہے کہ آپ نے اچھے بچے کی جو تشریح تھی اس سے کیا سیکھا۔ اس کے لیے آپ نے ان سوالات کے مختصر جوابات دینے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، اچھا بچہ کس کی بات کو اچھا سمجھتا ہے؟ اچھا بچہ اپنے بڑوں کی، اپنے ماں باپ کی، اپنے استاد کی بات کو اچھا سمجھتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہمارے پاس ہے، ورزش کا ہماری صحت کو کیا فائدہ ہے؟ تو ورزش کرنے سے ہم چاق و چوبند رہتے ہیں، چست رہتے ہیں۔ اچھے بچے کو کس چیز کا شوق ہوتا ہے؟ اچھے بچے کو پڑھنے لکھنے کا شوق ہوتا ہے۔ اچھے بچے میں کیا خوبیاں ہوتی ہیں؟ کوئی سی 2 بتائیے۔ اچھا بچہ ہمیشہ سچ بولتا ہے اور اسے پڑھنے لکھنے کا شوق ہوتا ہے۔ جی ہماری آج کی آپس کی بات ہے، گروپ بنا کر مثال کے مطابق نظم میں سے ہم آواز الفاظ چن کر یہاں درج کریں۔ تو پیارے بچوں جان لیجئے ہم آواز الفاظ کون سے ہوتے ہیں؟ وہ الفاظ جن کی آوازیں ایک جیسی ہوتی ہیں۔ جیسے ہمارے پاس مثال ہے، جاگے، بھاگے، عادت، سعادت، پہنے، کہنے، جھولے، جھولے، بھائے، کھائے، جانے، آنے۔ جی خانوں میں سے نظم اچھے بچے کے کچھ الفاظ چھپے ہوئے ہیں۔ مثال کے مطابق حروف کو ملا کر کوئی 5 الفاظ بنائیں اور نیچے دی ہوئی جگہ پر لکھیں۔ تو اب ہم نے ان میں سے لفظ ڈھونڈنے ہیں ایسے جن سے ایک لفظ بن جائے اور پھر ان کو نیچے لکھنا ہے۔ جیسے یہاں پر ہے ورزش، پھر ہے نیک، پھر ہمارے پاس عمل، شوق، سچ، اور یہاں پر ہمارے پاس آئے گا چمکے۔ یہ سارے لفظ آپ نے یہاں پر لکھنے ہیں، ورزش، نیک، عمل، شوق، سچ، چمکے۔ جی پیارے بچوں، کلمہ محمل، آپ نے بتانا ہے کہ کلمہ اور محمل۔ پہلے میں آپ کو کلمے کی تعریف بتا دیتی ہوں۔ کلمہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے کچھ معنی ہوتے ہیں، یعنی کہ بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ محمل ایک ایسا لفظ ہے جس کے کوئی معنی نہیں ہوتے، بے معنی لفظ کو محمل کہتے ہیں۔ دیے ہوئے جملوں کو غور سے پڑھیں، ان میں کلمے کو نمایاں کیا گیا ہے۔ چلے آئیے پڑھتے ہیں۔ کوئی بات کرو، اب اس میں جو بات ہے وہ کلمہ ہے کیونکہ یہ کوئی معنی دے رہا ہے لفظ کی، ہمیں اس کی بات سمجھ آ رہی ہے۔ علی نے چائے پی، چائے کلمہ ہے۔ کوئی بات کرو، اب دیے ہوئے جملوں کو غور سے پڑھنا ہے اور ہم نے ان میں سے محمل ڈھونڈنا ہے۔ جیسے کہ کوئی بات کرو، اب اس میں جو بات ہے اس کی کوئی معنی نہیں، وہ بے معنی ہے، وہ محمل ہے۔ علی نے چائے وائے پی، وائے محمل ہے۔ نیچے دیے گئے جملوں میں کلمہ اور محمل نمایاں کیے گئے ہیں، انہیں الگ الگ خانوں میں درج کریں۔ مجھے روٹی ووٹی دو، روٹی کلمہ ہے، ووٹی محمل۔ فاطمہ نے کھانا وانا کھایا، کھانا کلمہ، وانا محمل۔ ایک دن سچ مچ کا شیر آ گیا، سچ کلمہ، مچ محمل۔ وہ جھوٹ موٹ رونے لگ گیا، جھوٹ کلمہ، موٹ محمل۔ جی دی ہوئی نظم کو غور سے پڑھیں اور آخر میں سوالوں کے جوابات زبانی دیں۔ تو چلیں نظم پڑھ کر ان کے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب بہاریں آتی ہیں، چڑیا چہچہاتی ہیں، سبز باغ ہوتے ہیں، پھول رنگ بھرتے ہیں، خوشبوئیں لٹاتے ہیں، کلیاں مسکراتی ہیں۔ جب بہاریں آتی ہیں، چڑیا چہچہاتی ہیں۔ جی اب ہمیں سوال نمبر 1 دیا گیا ہے، بہار کے موسم میں چڑیا کیا کرتی ہیں؟
ابھی میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا کہ بہار کے موسم میں چڑیا چہچہاتی ہیں۔ بہار کے موسم میں باغ اور پھول کیسے ہوتے ہیں؟ باغ سبز رنگ کے ہوتے ہیں، پھول رنگ بھرتے ہیں یعنی رنگ برنگے ہوتے ہیں، مختلف طرح کے ہوتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، اب ہم نے اس تصویر کو غور سے دیکھنا ہے اور اس کے متعلق 7 جملے لکھنے ہیں۔ پہلی تصویر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچہ اپنے ہاتھ دھو رہا ہے اور ہاتھ دھونے کے لیے وہ صابن کا استعمال کر رہا ہے۔ دوسری تصویر میں بچہ اسکول جانے کے لیے تیار ہے، اس نے نیلے کلر کی پینٹ اور شرٹ پہنی ہوئی ہے، بچے نے لال کلر کی ٹائی لگائی ہوئی ہے، بچے کے کندھے پر اسکول کا بستہ ہے۔ تصویر نمبر 3 میں بچہ تیزی سے بھاگ رہا ہے، یہ صبح کا وقت ہے، بچہ ورزش کر رہا ہے۔ ورزش کے فائدے یہ ہوتے ہیں کہ ہم چاق و چوبند رہتے ہیں۔ اسی طرح کے اگر کوئی اور جملے آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں تو آپ اس کے علاوہ وہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔